السلام علیکم ناظرین۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جو لوگ مکہ معظمہ میں حج کرنے جاتے ہیں تو مکہ معظمہ سے متعلق میں آپ کو 40 احادیث مبارکہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے۔ تو پہلی حدیث میں ہے، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ ٹھیک ہے، کون سی مسجد بنائی؟ مسجد حرام۔ پھر میں نے سوال کیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پھر میں نے سوال کیا کہ دونوں کے بنانے میں کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال۔ اس کے بعد جہاں کہیں بھی صلاۃ کا وقت ہو جائے وہیں صلاۃ پڑھ لو، صلاۃ کی فضیلت وہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں بھی آپ کا جہاں بھی مطلب اذان کا یا نماز کا وقت ہو، نماز کو ہم صلاۃ کہتے ہیں، تو آپ وہیں نماز پڑھ لیں تو اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ وہیں کی طرح ہوگی جیسے آپ نے مسجد اقصیٰ یا مسجد حرام میں نماز پڑھی۔ ٹھیک ہے، تو اسلام میں 2 مسجدیں ہیں، سب سے پہلی مسجد حرام، دوسری مسجد کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ۔ دونوں کی مدت کتنی ہے بننے میں؟ 40 سال کی۔ اب دیکھیے اگلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے، دیکھیے صحیح بخاری کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی ازرق سے گزرتے ہوئے دریافت کیا کہ یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ وادی ازرق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو وادی ازرق کی گھاٹی سے بآواز بلند لبیک کہتے ہوئے اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ کیا کہا کہ میں اس وادی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ اترتا ہوا لبیک کہتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرشی کی گھاٹی پر آئے اور دریافت کیا کہ یہ کون سی گھاٹی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ حرشی کی گھاٹی ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں یونس بن متی علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ سرخ کیا ہے؟ گھنگلے جو ویسے بال ہوتے ہیں، بال والی اونٹنی پر سوار، اونی جبہ پہنے لبیک پکار رہے ہیں۔ آپ کی اونٹنی کی مہار کھجور کے ریشے کی بنی ہے۔ جو مہار ہوتی ہے وہ کس کی بنی ہوئی ہے؟ کھجور کے ریشے کی۔ اس کے بعد دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت اور برکت کی غرض سے میری مسجد اور مسجد الحرام اور مسجد الاقصیٰ، ان تینوں مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر کرنا ناجائز کیا ہے؟ کرنا کیا جائز نہیں ہے۔ کن تینوں مسجدوں کے علاوہ؟ ان تینوں مسجدوں کے علاوہ عبادت اور برکت کی غرض سے۔ اگر آپ وہاں ہیں تو آپ کس کی طرف کیا نہ کریں؟ رخ نہ کریں۔ کون کون سی مسجدوں کی طرف؟ کون کون سی مسجدوں کی طرف؟ ان کے علاوہ پہلے مسجد کا نام کیا؟ مسجد نبوی، دوسری مسجد الحرام، تیسری مسجد الاقصیٰ۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی ہوگی آپ کو بات۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں صلاۃ کا اجر مسجد حرام کے علاوہ دوسری مسجد کی بنسبت 1000 درجے بڑھ کر ہے۔ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی، اس کا جو اجر ہے یعنی ثواب ہے اس میں نماز پڑھنے کا، وہ مسجد حرام کے علاوہ جتنی مسجدیں ہیں، ٹھیک ہے، ان سے کتنا ہے درجہ بڑھ کر ہے؟ 1000 درجہ بڑھ کر ہے۔ اور مسجد حرام کے صلاۃ کا اجر 2 سری مسجدوں کی بنسبت 1,00,000 صلاۃ سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلی حدیث کون سی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کیا روایت ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے کہا، کیا کہا اس مخاطب کر کے؟ تو سب سے اچھا اور میرا سب سے محبوب شہر ہے۔ کیا کہا کہ یہ جو شہر ہے یہ سب سے اچھا اور سب سے محبوب، میرا سب سے پیارا شہر ہے۔ اگر اہل مکہ نے مجھے تجھ سے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں اور کہیں قیام نہ کرتا۔ ٹھیک ہے،
مکہ مکرمہ کو کیا کہا کہ یہ میرا سب سے محبوب شہر ہے، اور کیا فرمایا کہ اگر مکہ والوں نے تجھ سے نکلنے پر مجھے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں وہیں کیا کرتا، قیام کرتا. ٹھیک ہے. اب اگلی ترمذی، ابن حبان و حاکم، عبداللہ بن عدی بن حمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول کو حضورت مقام پر کھڑا دیکھا. آپ یہ فرما رہے تھے، اے مکہ، تو اللہ رب العزت کی سب سے بہتر اور محبوب ترین زمین ہے، اور اگر مجھے نکلنے پر مجبور نہ کیا گیا ہوتا تو تجھ سے نہ نکلتا. ترمذی، نسائی، ابن ماجہ و حاکم. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک، حرم محترم میں گناہ کرنے والے. کون سے ہیں مبغوض؟ کون سے لوگ ہیں؟ حرم محترم میں گناہ کرنے والے، اسلام کی حالت میں جاہلیت کی عادات پر عمل کرنے والے، ناحق قتل کر کے خون بہانے والے. یہ سب سے زیادہ کیا ہیں؟ مبغوض لوگ ہیں. اب صحیح بخاری کی اگلی حدیث سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا کہ اب جو ہے فتح مکہ کے بعد یہاں سے دوسری جگہ ہجرت کی ضرورت نہ ہوگی. ٹھیک ہے. جب مکہ فتح ہو گیا تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اب یہاں سے دوسری جگہ ہجرت نہ ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، البتہ جہاد کے لیے نکلنا اور اس کی نیت رکھنا ہمیشہ باقی رہے گی. ٹھیک ہے. لیکن جہاد کرنے کی جو نیت ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گی؟ باقی رہے گی. جہاد کی دعوت عام دی جائے تو نکل پڑو. اگر عام لوگ مطلب عام میں دی جائے تو پھر کیا کریں؟ نکل پڑو، کیونکہ یہ شہر ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حرمت زمین و آسمان کی پیدائش کے دن ہی لکھ دیا تھا. جس کی حرمت ہے، ٹھیک ہے، وہ کہاں لکھ دی تھی؟ اس کی پیدائش زمین و آسمان کی پیدائش کے دن ہی لکھ دی تھی. قیامت تک اس کی خاص حرمت رہے گی. مجھ سے پہلے کسی کے لیے کبھی بھی اس میں جنگ کو حلال نہ کیا گیا تھا. یعنی اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، اور میرے لیے بھی دن کے صرف مخصوص گھڑیوں میں حلال کیا گیا تھا. اب اس کی حرمت اللہ کی طرف سے قیامت تک کے لیے رہے گی. اس شہر کا کانٹا تک نہ کاٹا جائے، اور نہ ہی کسی شکار کو خوف زدہ کیا جائے، اور اس کی گری پڑی چیز صرف پہچان کرانے کی نیت سے کوئی اٹھا سکتا ہے. نہیں، کسی کو اگر پہچان کرانی ہے کہ یہ کس کی ہے، اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، از خرگاس کے کاٹنے کی اجازت دے دیں، کیونکہ گھر بنانے اور لوہاروں کو کیا ہے، بھٹی چلانے میں اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک طریقے کی گھاس ہوتی ہے ازخر گھاس، تو اس کی ضرورت کس میں ہوتی ہے؟ لوہاروں کی ضرورت ہوتی ہے. لوہاروں گھر بنانے میں ضرورت ہوتی ہے. اس کی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ازخر گھاس کے کاٹنے کی اجازت دی، اور باقی گھاس کاٹنے کی اجازت نہیں دی. اس کے بعد دیکھیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی کے لیے مکہ میں ہتھیار اٹھانا جائز نہیں. کوئی مکہ میں ہتھیار نہیں اٹھا سکتا، وہ جائز نہیں ہے، یہ فرمایا آپ نے. ٹھیک ہے. اب اگلی دیکھیے صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دنیا کی تمام بستیوں میں دجال داخل ہوگا. یعنی مکہ اور معظمہ کو چھوڑ کر دجال جو ہے پوری دنیا میں داخل ہوگا. مدینہ کے تمام راستوں پر فرشتے صف باندھے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. یعنی جب قیامت کے دن دجال آئے گا تو فرشتے کس کی حفاظت کریں گے؟ مکہ و مکرمہ، مکہ اور مدینہ کی. پھر مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے. اس کے بعد مدینہ سے اللہ ہر کافر منافق کو نکال دیں گے. یعنی 3 زلزلے آئیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جتنے بھی کافر ہوں گے وہ مکہ کس سے نکل جائیں گے؟ مدینہ سے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سب کو نکال دے گا، کافروں کو اور منافقوں کو. اب بخاری شریف کی اگلی حدیث، حارث بن مالک بن برسا کہتے ہیں کہ میں نے فتح مکہ کے دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مکہ مکرمہ میں آج کے بعد کبھی جنگ ہوگی اور نہ کبھی فتح کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیے اگلی حدیث کیا ہے؟ مسعور بن مخرمہ اور مروان نے بیان کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر نکلے. پھر جب کچھ
آگے گئے تو آپ نے فرمایا خالد بن ولید قریش کا ہر اول دستہ لے کر غویم میں ہے، تو تم دائیں طرف کا راستہ لے کر نکلو۔ اچانک خالد بن ولید نے مسلمانوں کی فوج سے اڑتی ہوئی گرد و غبار کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ گرد و غبار جب سامنے آئے، جو گرد و غبار اڑ رہی تھی مسلمانوں سے دیکھ لیا۔ جب دیکھ لیا تو کیا بھاگتے ہوئے قریش کو خبر دی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آگے چلیں، اور جب اس گھڑی پر پہنچے جہاں سے اتر کر قریش تک پہنچنا تھا تو اچانک آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اونٹنی کو اٹھانا چاہا لیکن وہ نہ اٹھی، تو لوگوں نے کہا کہ اونٹنی کیا ہے اڑ گئی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اڑی نہیں اور نہ ہی یہ اس کی عادت ہے، البتہ اسے اس ذات نے روک دیا ہے جس نے اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ لوگ کوئی بھی ایسا خیال اور رائے پیش کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم ہوگی اور تو میں اسے قبول کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ اگر حرمتوں کی تعظیم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تعظیم ہوگی، تو میں اس کو کیا کروں، قبول کر لوں گا۔ پھر آپ نے اونٹنی کو تیزی سے ڈانٹا تو وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب بخاری شریف کی حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ لوگ اس وقت تک بعافیت رہیں گے جب تک حرم کی شایان شان اس کی تعظیم کرتے رہیں گے، اور جب اس کی حرمت کو پامال کریں گے پھر وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اب اگلی حدیث آج میں 20 ہی بتاؤں گا آپ کو۔ اس میں عبداللہ بن زید بن عاصم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی حرمت کی تجدید کی تھی اور اہل مکہ کے لیے دعائیں کی تھیں، اور میں اسی طرح مدینہ کی حرمت کی تجدید کر رہا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے برکت کی جو دعا کی، میں نے مدینہ کے سا اور مت میں اس سے دوگنی برکت کی دعا کی۔ اور اگلی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ سے جس قدر فائدہ اٹھا سکو اٹھا لو، کیونکہ وہ 2 مرتبہ گرایا جا چکا ہے، اب تیسری بار اللہ تعالیٰ اسے اٹھا ہی لیں گے اگر گرانے کی کوشش کی۔ اگلی کیا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضاء حاجت کے وقت چہرہ یا پیٹھ قبلہ کی طرف نہ کرو، اگر جنوب یا شمال میں ہو تو مشرق یا مغرب کی طرف چہرہ یا پیٹھ کر لو، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قضاء حاجت کے وقت چہرہ یا پیٹھ قبلہ کی طرف نہیں کرتا اس کے لیے 1 نیکی لکھی جاتی ہے اور 1 گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگ پیٹھ کرتے ہیں تو ان کے لیے گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ 18ویں کیا ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قبلہ کی سمت تھوکے گا قیامت کے دن اس کا تھوک اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان رہے گا، جو قبلہ کی طرف تھوکے گا۔ اس کے بعد اس لیے صلاۃ یا غیر صلاۃ کی حالت میں، یعنی نماز یا غیر نماز کی حالت میں، مسجد یا غیر مسجد میں قبلہ کی طرف نہ تھوکنا چاہیے۔ امام نودی نے اس کی تاکید کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی دیکھیے 19ویں، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیت اللہ میں داخل ہوا تو آپ نے کیا بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کی، نیز تکبیر و تحلیل کی، پھر آپ نے سامنے کی دیوار بیت اللہ پر اپنا سینہ اور رخسار ہاتھ رکھا اور تکبیر و تحلیل کی دعائیں کی، اسی طرح بیت اللہ کے چاروں گوشوں پر کیا، پھر باہر نکلے، دروازے پر پہنچ کر قبلہ کی طرف رخ کر کے فرمایا یہی قبلہ ہے، یہی قبلہ ہے، یہ فرمایا۔ اس کے بعد دیکھیے جو میں یہاں تک بتاؤں گا آج آپ کو، اور میں کل بتاؤں گا۔ زبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد مناف کی اولاد، رات اور دن کی کسی گھڑی میں بھی کسی کو طواف کرنے اور صلاۃ پڑھنے سے نہ روکو، یعنی رات میں کوئی اگر نماز پڑھے تو نہ روکو، ٹھیک ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے مسجدوں میں تالے لگ جاتے ہیں، مسجدیں ہمیشہ کیا ہے کھلی ہونی چاہیے، لیکن رات میں بند کر دیں، ٹھیک ہے، اور وقتوں میں رات کے علاوہ کھلی رہنے دیں، یعنی کوئی اگر نماز پڑھنے آ رہا ہو تو وہ نماز پڑھ لے۔ اسی طریقے سے طواف کی حالت میں بھی کبھی بھی آپ طواف کر سکتے ہیں۔ اب جو بقیہ ہیں وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔
اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام۔